ہم اللہ تعالیٰ سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات کیے، ہمیں عزت دی، اولاد دی، شہرت دی، رتبہ دیا، اور اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رہبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا، ایسا پیارا رسول دیا، تو اتنی عزت دی، تو ہم وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ سے دور کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کبھی نہیں چاہے گی کہ تو اللہ کا قرب حاصل کرو اور جنت میں جاؤ، اور جنت کبھی نہیں چاہے گی کہ تم دنیا میں لگ جاؤ۔ یہ ایک دوسری کی سوتن ہے، تو ہمیں ہزار بار سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے مالک سے دور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان وہ کون سی چیز ہے جو ایسے مہربان رب سے تجھے دور کر دیا ہے؟ کیا تیرا اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا نہیں دیا؟ کیا رزق نہیں دیا، عزت نہیں دی، شہرت نہیں دی، اولاد نہیں دی، بیویاں نہیں دی، گھر بار نہیں دیا، دولت نہیں دیا، کھانا پینا نہیں دیا، ہر چیز باغ بہاریاں تیرے لیے کر دیا، تیرے زمین کو گلشن بنا دیا، تیرے گھر کو بہترین بنا دیا، پھر بھی وہ کون سی بات ہے جو تجھے تیرے پیسے مالک سے دور کر دیا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مجھ سے دور کیا ہے اور سارا دن تو غیر کی سراہ میں بیٹھا ہوا ہے، سارا دن غیر کی کچہری میں بیٹھا ہوا ہے، سارا دن تو شیطان کی تابع داری میں بیٹھا ہوا ہے جو تمہارا دشمن ہے، اور میں کھول کھول کے کہہ دیا ہے انہو لکم عدو مبین، یہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر بھی تو نے رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی تابع داری کی، شیطان کے باتوں میں لگا رہا، شیطان کی کچہریاں سجا دی، شیطان کی محفلیں سجا دی اور رحمان کی محفلیں دور۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو دور کرتی ہیں اللہ سے؟ اللہ نے تو کھول کھول کے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ منافقون میں 28واں سپارہ اور آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہم قرآن کو کھولیں، اللہ تعالیٰ منافقوں کو پوری آیت منافقوں کے باب میں اور آیت کا نام بھی منافق، لیکن خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے، ان کو بتا رہا ہے، کیونکہ منافقوں کے باب میں ہے تو وہ کام منافقوں کے ہی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے میرے مومن بندو، ان کاموں سے بچو جو منافقوں کا ہے، ان کام سے بچو جو منافق کام کرتے ہیں۔ کون سا کام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، تجھے ہلاک نہ کر دے، اموالکم و اولادکم، تم اولاد کی محبت میں لگ جاؤ اور مال کی چاہت میں لگ جاؤ، اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے تجھے یہ دور کر دے گی۔ اللہ نے تو کھول کھول یہ دو چیزیں، تیری اولاد، تیرا گھر بار اور تیری دولت جس کے تو پیچھے ہیں، تیرے کاروبار، تیرے دندھے جس میں تو لگا رہا ہے، اس کی چاہت میں تو رب سے دور ہو گیا ہے، رب کی یاد سے ہٹ گیا ہے، تو رب سے ہٹ گیا تو اللہ تو مجبور نہیں ہے، اللہ نے بھی تجھے دنیا میں ہی رسوائی دے دی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جس نے میری یاد سے میری غفلت کی میں اس کی معیشت بھی تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت ایسے کر دوں گا کہ اس کا سکون چھین لوں گا۔ آج ہمارا سکون اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے ریاض سے ہٹ کے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، تیری اولاد اور تیرا مال اللہ کے یاد سے، اللہ کے باتوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رسول کے سنت سے، اللہ کے قانون سے، کیونکہ جب باتیں میں نہیں بیٹھو گے تو قانون کا کیسے پتہ پڑے؟ اللہ کی یاد میں نہیں بیٹھو گے تو اس کی شریعت کا کیسے پتہ پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تجھے غفلت میں نہ کر دے اور مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، تجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے یہ کام، تیری اولاد اور تیرا مال دونوں کے پیچھے چلے جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو یہ تجھے اللہ سے دور کر دیں گے۔ اگر تم نے یہ کام کیا، یہ تم نے ان کے پیچھے لگ گیا، اولئک ھم الخاسرون، پھر تو خسارے میں ہو گیا۔ تو اپنی تباہی کے لیے پھر تو تیار ہو جا، کیونکہ تم ان میں لگ کر اپنے رب کو بلا دیا، رب نے تجھے بلا دیا ہے، تو رب کو کیا بھلا دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے کیا بھلا دے گا؟ تیری حیثیت کیا ہے وہ انسان؟ تو اپنے بناوٹ کو دیکھ، تو بنا ہوا کس چیز کا ہے؟ تو نے اپنے رب سے منہ موڑ دیا، رب نے تجھ سے موڑ دیا۔